الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ جامعہ ادارۃ النعمان کے تحت بحمد اللہ تعالیٰ ہندوستان میں تقریباً 180 کے لگ بھگ طلباء کرام دورہ حدیث شریف کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ کسی کا عذر ہوگا، ممکن ہے چھوڑ بھی دیا ہو، کسی کا عذر ہوگا، ممکن ہے چھوڑ بھی دیں، بعض پابندی کے ساتھ آخر تک چلیں گے۔ بہرحال یہ ذہن نشین فرما لیں کہ وہ طلباء جو جامعہ ادارۃ النعمان کے تحت دورہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، ان حضرات کو انشاءاللہ سند بھی دی جائے گی، ان کی دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ ان کے حاضریاں مکمل ہوں، اسی طرح امتحان کے اندر ان کے نمبر آئیں، وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنے نمبر ہونا ضروری ہے۔ جو مدارس کی ترتیب ہے اس کے مطابق اس کے بغیر سند نہیں دی جائے گی، دستار بندی نہیں کی جائے گی۔ باقی اگر لاک ڈاؤن کا مسئلہ حل ہوا تو ہم چاہیں گے کہ سال کے آخر میں کچھ وقت جامعہ ادارۃ النعمان میں بلا کر طلباء کو پڑھایا جائے، تربیت کی جائے۔ اس کا تعلق سال کے آخر اور لاک ڈاؤن کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ہے۔ آپ ان معاملات میں بالکل بے فکر رہیں، بے غم رہیں۔ ہم سارے امور پر مشاورت بھی کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، بہتر سے بہتر تعلیم کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حسن تعلیم، نمبر 2 حسن تنظیم، نمبر 3 حسن تربیہ، یعنی تعلیم بھی اچھی ہو، نظم بھی اچھا ہو اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو۔ ان تینوں چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بحمد اللہ تعالیٰ بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھا ہے۔ اساتذہ نے بڑی شفقت محبت کے ساتھ آپ کو پڑھایا ہے۔ باقاعدہ طلباء کو مطالعہ کی ترتیب بتائی ہے، تکرار کی ترتیب بتائی ہے، ان کے لیے خطابت کی بزم قائم کی ہے۔ طلباء بولنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں ترقیات عطا فرمائے۔ ابھی چونکہ چند دن کی چھٹیاں ہیں عید الاضحیٰ کی، اس سلسلے میں طلباء کرام کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ علم سے مقصود اللہ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور عمل صالح۔ اگر انسان کے پاس علم ہو اور عمل صالح نہ ہو تو یہ علم وبال ہے، علم ہو اور اس کے مطابق عمل ہو تو یہ علم نافع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہم نیت کر لیں اس علم پہ عمل کرنا ہے، اس علم کو پڑھ کے آگے پڑھانا ہے، اس علم کو سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ پورے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر جانا ہے۔ پورے عالم کی فکر کریں، اسباب اختیار کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوگا اللہ سفر بھی کرائیں گے، اللہ کام بھی لیں گے، اللہ تعالیٰ بہت ترقیات عطا فرمائیں گے۔ تو علم سے مقصود عمل ہے اور عمل سے مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ بس یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، چونکہ آپ صاحب علم ہیں، طلبہ ہیں، منصوصات اور اجتہادیات میں فرق ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک مسئلہ منصوص ہے اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور جو مسئلہ اجتہادی ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو اجتہادی ہی رکھیں، اس میں زیادہ بحث نہ کریں، زیادہ تکرار نہ کریں، لڑائی جھگڑے پر نوبت تو آنی ہی نہیں چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً دیکھیں، ابھی بہت سارے ممالک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی اجازت نہیں، یہ اجازت ہے تو بہت محدود پیمانے پر ہے۔ اس پر کئی علماء قائل ہیں کہ عید اگر مسجد میں ہے یا کھلے میدان میں پڑھیں، نہیں ہے تو نہ پڑھیں۔ ہماری رائے ہے کہ اگر مسجد گراؤنڈ میں پڑھیں، نہیں ہے تو مسجد میں پڑھے، نہیں ہے کسی چھوٹے حال میں پڑھے، اور اگر پابندی یا کوئی صورت نہیں تو گھر کے فرد کھڑے ہو کر اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ لیں۔ پھر جو گھر میں عید کے قائل ہے اس میں بھی بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کی طرح ایک امام اور 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ ہماری رائے کہ ایک امام ایک مقتدی ہوتا عید ہو جاتی ہے۔ یہ اجتہادی اختلافی مسائل ہے، نہ ہم کسی کی رائے کو مسترد کرتے ہیں، نہ اپنی رائے کو کسی پر مسلط کرتے ہیں، نہ کسی کو اپنی رائے ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کسی کی رائے ہماری رائے سے الگ ہو، آپ رائے کا احترام کریں
اور عمل اس پہ کریں جس پر آپ کا قلبی اطمینان ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، کیونکہ مسائل آئیں گے۔ ابھی قربانی کے نصاب کا مسئلہ بنا ہے کہ جس کے پاس سونا ہے تو بنیاد سونا ہے، صرف چاندی ہے تو بنیاد چاندی ہے۔ اگر سونا اور چاندی مکمل نصاب کو نہیں پہنچتا، کچھ ہے یا دیگر چیزیں نقدی کی صورت میں، تو بنیاد سونے کو بنائیں یا چاندی کو۔ عام طور پر یہی رائے ہے کہ چاندی کو۔ ہم نے بعض دلائل کی بنیاد پر گزارش کی ہے کہ سونے کو بنیاد بنایا جائے قربانی کے مسئلے پر، اور نصاب زکوٰۃ کا چاندی کی بنیاد بنایا جائے۔ اس کے فوائد کیا ہیں وہ ہم نے تحلیل بھی کر دی ہیں، بیان بھی کر دی ہیں۔ تو جن حضرات کی رائے سے مختلف ہیں ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اپنی رائے پر کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ تو میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ ان معاملات میں اپنا دل بڑا رکھیں، سینہ بڑا رکھیں، کیونکہ آپ کو مجھ سے تعلق ہے، آپ میرے شاگرد ہیں، تو میرے مزاج کو آپ اپنانے کی کوشش فرمائیں۔ ہم منصوصات کو منصوصات کا درجہ دیتے ہیں، اجتہادیات کو اجتہادیات کا درجہ دیتے ہیں۔ منصوصات میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، اجتہادیات میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک دوسری رائے کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اجتہادیات میں اپنی رائے کو بہتر، ثواب، اور دوسرے کی رائے کو خطا سمجھتے ہیں، لیکن اپنی رائے میں خطا کا احتمال بھی رکھتے ہیں اور دوسرے کی رائے کے درست ہونے کا احتمال بھی رکھتے ہیں۔ یہ آپ ذہن بنائیں۔ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، کسی معاملے پر بحث اور الجھنا نہیں ہے۔ ابھی نمبر 3 دیکھیں، بہت سارے ممالک میں آج 9 ذی الحج ہے، اور آپ کے ہاں شاید 9 ذی الحج کل ہوگی، بہت سارے ممالک میں کل ہے۔ تو میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے، جس روزے کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ تمام احباب اس کی نیت کریں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو کل 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی دینی تقاضا ہو، اگر کوئی بیماری ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ نفل کی حیثیت نفل کی ہوتی ہے، فرض کی حیثیت فرض کی ہوتی ہے، نوافل اور فرائض میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی عذر ہو تو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ اب یہاں کیا ہے کہ یوم عرفہ سے مراد کیا ہے؟ ہماری دلائل کے ساتھ رائے ہے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ ہر ملک کا 9 ذی الحج اسی ملک کا یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں کہ نہیں جی، یوم عرفہ وہی ہے جو 9 ذی الحج مکہ مکرمہ میں ہے، اسی کے مطابق روزہ رکھے، حالانکہ اس کی کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کہیں 9 ذی الحج ان کا پہلے آ گیا، دوسروں کا بعد میں آ گیا، اور بعض ممالک ایسے بھی ہیں جو ان سے آگے ہیں، یعنی یہاں 9 ذی الحج ہوگا اور وہاں 10 ذی الحج عید کا دن ہوگا، تو بتاؤ عید کے دن وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ اسی طرح وہاں دن ہے اور امریکہ وغیرہ بعض ممالک میں رات ہوتی ہے، وہاں 9 ذی الحج دن ہے یوم عرفہ، تو رات کو روزہ کیسے رکھیں گے؟ خیر، ہم نے دلائل کی بنیاد پر موقف اختیار کیا ہے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے، اور ہر ملک کا 9 ذی الحج اسی ملک کا یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس پر دلائل موجود ہیں، کلپ بھی موجود ہے، فائل بھی آ گئی ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں اور یہ مسئلہ سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ نمبر 4 دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں عالم ہوں، کہنا نہ پڑے، عمل بتائے کہ آپ عالم ہیں۔ علم سے نہیں، عمل سے پتہ چلے۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ عمل بتائے کہ یہ عالم ہے۔ عمل اور علم میں موافقت ہونی چاہیے، عمل علم میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ اور کہیں کچھ، یہ عالم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ طلباء سے گزارش کروں گا، ہم اپنے اعمال کو پختہ کریں۔ اس میں بنیادی چیزیں یہ ہیں، فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، سنن مؤکدہ کا اہتمام کریں، اور اسی طرح نوافل کا حتی الامکان اہتمام کریں، اور جہاں تک ممکن ہو نوافل کو نہ چھوڑیں بلکہ نوافل کی پابندی فرمائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ طلباء ہیں، امامے کا اہتمام کریں، کوئی عذر ہے تو ٹوپی پہن لیا کریں، لباس صلحاء کا پہنیں، شرفاء کا پہنیں، اہل عزت کا پہنیں، فساق کے لباس سے بچیں، طلباء کا لباس پہنیں، علماء کا لباس پہنیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، ضرورت کے مطابق نکلیں، اپنا وقت مطالعہ کے اندر گزاریں، غلط موبائل کا استعمال نہ کریں، علماء کو سنیں، اور ہر عالم کو سننے کی بجائے جن سے تعلق ہو ان کو سنیں، استفادہ کریں اور اس پر پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری 5ویں اور آپ سے آخری گزارش یہ ہے، والدین کی خدمت پر بہت زیادہ توجہ دیں، والدین کی خدمت پر بہت زیادہ توجہ دیں، والدین کی خدمت پر بہت زیادہ توجہ دیں، والدین کے دستے بازو بنیں، والد کے پاؤں دبائیں، والد کے پاؤں دبائیں، والد کے سر پہ تیل لگائیں، امی جان کی خدمت کریں،
گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ساتھ دیں، اپنے والد کا ساتھ دیں، اس کو عیب نہ سمجھیں، اس کو کمزوری نہ سمجھیں، اس کو فخر سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں۔ والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ گھر میں اپنے بھائیوں کو وقت دیں، اپنی بہنوں کو وقت دیں، غلط دوستوں سے بچیں، یوں اپنے ماحول کا خیال کریں۔ اپنی مسجد کا امام ہے ان کی عزت کریں، اپنے مسجد کے امام کی عزت کریں۔ اپنے مسجد کے امام کو اگر توفیق ہو تو ہدیہ دیں، اگر توفیق ہو تو اپنے گھر بلا کے خدمت کریں۔ مشکل حالات میں دین کا کام ہمارے مساجد کے ائمہ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کریں، ساتھ دیں۔ اگر ان کے علاقے میں کوئی مخالفت ہو تو اپنے عالم کا دست و بازو بنے، ہم نہیں بنے تو کون بنے گا؟ یہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں، 5 گزارشات میں نے پیش کیے، زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 1، علم سے مقصود عمل ہے، اعمال کا خیال فرمائیں۔ نمبر 2، منصوصات کو منصوصات، اجتہادیات کو اجتہادیات کا درجہ دیں۔ نمبر 3، 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام کریں، ہر ملک کا 9 ذی الحج اس ملک کا یوم عرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہمارے عمل اور کردار سے پتہ چلے کہ یہ طلباء ہیں، یہ علماء ہیں، یہ دین پڑھنے والے ہیں۔ نمبر 5، والدین کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ گزاریں، علاقے کے عالم کی خدمت کریں، علماء کے ساتھ شفقت، محبت، پیار، عقیدت کا تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔